محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ عورتوں کا دوپٹہ کس طرح کا ہونا چاہیے، آخر کس قدر موٹا یا کس قدر پتلا ہو تو اس دوپٹے کو عورتیں اوڑھ سکتی ہیں۔ تو دوپٹہ اس قدر پتلا ہو کہ اگر عورت اپنے سر پر اس دوپٹے کو ڈالے تو اس کے بالوں کی سیاہی دوپٹے کے اوپر سے ظاہر ہو، تو ایسا دوپٹہ اوڑھنا حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر کی عورتیں بے پردہ بے دوپٹہ باہر نکلتی ہوں ٹہلتی ہوں، اس گھر کے مردوں پر اللہ رب العزت لعنت نازل فرماتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی کہ ایسا گھر جس کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں باہر، اس کے بھائی پر، اس کے شوہر پر، اس کے باپ پر لعنت برستی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس عورت کی بنا پر اس کے گھر کے مردوں پر لعنت نازل ہوتی ہے، لعنت اللہ بھیجتا ہے، تو خود اس عورت کا کیا حال ہوگا جو بغیر پردے کے باہر نکلتی اور ٹہلتی ہو۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام نے عورتوں کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا ہے کہ عورتوں کا یہ مقام ہے، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو پردے کا حکم دیا، اگر وہ بے پردگی کے ساتھ ٹہلیں گی تو ان کے لیے جو عذاب مسلط کیا گیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ ذرا سوچیں کہ وہ عورتیں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ آخر وہ اگر اس طرح سے بے پردگی کے ساتھ میں باہر نکلیں گی اور ٹہلیں گی، اور جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گی؟ انہیں صنف نازک بنایا گیا، وہ بڑی نازک ہیں۔ اگر گھر پہ ان کے باپ، ان کا بھائی، ان کا شوہر فقط ان کو ڈانٹ دیتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، ایسی نازک عورتیں جو فقط ڈانٹ کی بنا پر رونے لگ جائیں تو وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گی؟ وہ عذاب جو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آخر آپ اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گی؟ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان مردوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو منع نہیں کرتے ہیں، پردے کے ساتھ رہنے کے لیے تلقین نہیں کرتے ہیں، تو خود اس عورت کا کیا عذاب ہوگا جو بغیر پردے کے باہر نکلتی ہو اور پردے کا اہتمام نہ کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو منع نہیں کرتے ہیں، حدیث شریف میں انہیں دیوس کہا گیا کہ وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین نہ کرے وہ دیوس ہیں۔ آپ عموماً عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے میں ذرہ برابر کوئی نقص آ جاتا ہے، اس کی بنا پر وہ اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے نااہل ہوتے ہیں جو طلاق تک کے دے دیتے ہیں اور انہیں طلاق کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی مرد جو کھانے کے ذائقے کے لیے اتنا سب کچھ کر جاتے ہیں، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو کبھی ایک لفظ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں پردے کے ساتھ رہا کرو، یا نماز پڑھا کرو، یا شریعت مطہرہ پر عمل کیا کرو۔ ایسے مردوں کو حدیث شریف میں دیوس کہہ کر کے پکارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرد فقط عورتیں ہی عذاب اللہ میں ملوث نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے ساتھ مرد حضرات بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ان کے بھی کارکردگی اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ نوجوانی میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، میرے مولا تیرے بندے نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی جوانی کے ایام ڈھل کر کے اپنی جوانی سے آگے بڑھ کر کے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتا ہے، جب وہ بندہ اپنے جوانی کے ایام گزار کر کے بڑھاپے کی جانب رواں ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے اس کی کمر میں درد، کبھی اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ بندہ عبادت نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب فرشتے وہ رجسٹر لے کر کے جاتے ہیں، میرے مولا یہ تیرے فلاں بندے کا رجسٹر ہے،
تو اللہ جب دیکھتا ہے فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ تو بڑی عبادت و ریاضت کرتا تھا، آخر اس کو کیا ہوا جس کی بنا پر اس نے عبادت کرنا کم کر دی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، یہ بندہ جوانی میں بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے بڑھاپے کا عالم آیا ہے، بڑھاپے کا وقت آیا ہے، تو یہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی کمر میں درد، کبھی اس کے گھٹنوں میں درد، وہ ساری چیزیں اس کو، اس کی ضعیفی اور اس کی کمزوری اس کو عبادت نہیں کرنے دیتی۔ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جوانی کے جب ایام میں تھا اس نے میری خوب عبادت و ریاضت کی، اور جب بڑھاپے کے عالم میں آیا تب یہ میری عبادت نہیں کر پاتا، تو میری رحیمی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ جاؤ، یہ بندہ جوانی میں جتنی عبادتیں کرتا تھا اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں آج بھی لکھتے جانا۔ ذرا اللہ کی رحیمی تو دیکھیں، ہم نے ہی اللہ کی رحیمی کو سے پشت ڈال دیا ہے اور تمام تر بے راہ روی کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ تمامی حضرات چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ جو ہم نے بیان کیا اس کو آپ اپنے خاص طور پر نہ لیجئے گا، چونکہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، فقط نصیحت کے طور پر آپ اس کو لیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اور خاص طور سے ہماری جو دینی اسلامی بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ پردے کا خاص لحاظ رکھا کریں، بے پردگی کے ساتھ نہ ٹھیلیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اسلام کی شہزادی بنا کر کے رکھا ہے۔ تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بغیر عام عورتوں کی طرح ہوتی؟ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے ایک خاص چیز متعین ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ نے آپ کو شہزادی بنایا ہے، آپ شہزادی بن کر کے رہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر دوام بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔